اس کے بعد پھر ایک آتا ہے کہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ کیا مقروض سید کو ہم سہم سادات سے حساب کر کے اپنا دیا ہوا قرضہ معاف کر سکتے ہیں؟ مثلا کوئی سید ہم سے قرضہ لے کر گیا ہوا ہے، اچھا جب ہمارے خمس کی تاریخ آئی تو ہم نے سوچا کہ ہم نے جو اس کو قرضہ دیا ہوا ہے اس کو ہم خمس میں حساب کر لیتے ہیں اور میں اتنا سہم سادات معاف کر دیتا ہوں اس کو، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی کہیں نہ جا رہے ہیں نہ آ رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے اس کو اس کا قرضہ سہم سادات میں حساب کر رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں کہ یہ سہم سادات ادا ہو گیا، بس میں نے اس کا قرضہ معاف کر دیا۔ اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں، اور شاید غالباً دوسرے علماء کا بھی نظریہ ہے، کہ یہ خود سے ایسا نہیں کر سکتے، خود سے ایسا نہیں کر سکتے، احتیاط واجب کی بنا پر یا تو حاکم شرع کی اجازت لیں، مجتہد کے وکیل سے اجازت لیں جا کر، جس کے پاس اس کا اختیار ہے اجازت دینے کا، اور کہیں گے میں وہ جو مجھے سہم سادات ادا کرنا ہے میں اس شخص کا قرضہ اس سید کا معاف کر دوں، باقی شرطیں تو پائی جاتی ہیں اس میں، تو جتنا سہم سادات کا پارٹ بنتا ہے میرے خمس میں اتنا اس کو معاف کرتا ہوں۔ حاکم شرع اجازت دے دے تو معاف کر سکتے ہیں، یا اس مستحق ہی کو اس سے آپ وکالت لے لیں کہ دیکھو تم جو میں نے قرضہ دیا ہوا ہے تم مجھے وکالت دے دو، اور وکالت دے دو کہ میں سہم سادات میں اس کو حساب تمہاری طرف سے اس کو قبول کروں اور اس کے بعد سہم سادات کے طور پر معاف کر دوں۔ وہ ظاہر ہے جو تو جس کا جو مقروض ہے وہ ویسے ہی آپ کو اجازت دے دے گا، ہاں ہاں بالکل قرضہ معاف ہو رہا ہے، میری طرف سے وکیل بن کے آپ اس کو کر لیجیے تو ہو جائے گا۔ یا آپ اس تک یہ بات نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں، ویسے ہی معاف کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر حاکم شرع مجتہد کے وکیل سے جا کر اجازت لے لیں، لیکن خود ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے بغیر دونوں کی اجازت کے آپ کہیں میں سہم سادات معاف کرتا ہوں، یہ ادا نہیں ہوگا احتیاط واجب کی بنا پر۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين